قصہ خوانی کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ فیاض احمد حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر حکیم زادہ، انٹرپرینور ہیں، بزنس مین ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک لیبارٹری جو ہے وہ بھی رن کر رہے ہیں، مبارک ڈائگنوسٹک لیبارٹری اینڈ ریسرچ سینٹر پشاور۔ ان کا اپنا ایک انیشیٹو ہے، سیٹ اپ ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ شکریہ۔ پہلے تو اپنے بارے میں مختصراً بتائیے گا کہ کہاں سے آپ آئے، پھر آپ کی لائف جرنی کے بارے میں ہم سوال کریں گے۔ بیسیکلی تعلق کہاں سے ہیں، تعلیم کہاں سے حاصل کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی۔ میرا نام ڈاکٹر حکیم زادہ ہے۔ رہائشی تعلق جو ہے وہ ضلع ملاکنڈ کے گاؤں تہانہ سے ہے۔ پرائمری ایجوکیشن اور انٹر تک ایجوکیشن جو ہے وہ اپنے گاؤں سے کیا ہے، اور پھر گریجویشن پوسٹ گریجویشن یہاں پشاور سے کیا ہے، اور پی ایچ ڈی جو ہے وہ میری کوہاٹ سے ہے۔ اور سیٹ اپ جو ہے آپ کا پشاور میں ہی ہے؟ جی، 2007 میں میں پشاور آیا ہوں تعلیم کے سلسلے میں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تھوڑی محنت اور اس ٹائم گزار رہا تھا تقریباً۔ پھر مبارک ڈائگنوسٹک لیبارٹری کا جو آپ نے ذکر کیا، وہ 2018 کی انیشیٹو ہے، اور 2018 میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس سے ٹھیک۔ پہلے 2007 میں جب میں آیا تھا تو یہاں پر مختلف قسم کی مطلب جاب کیا کرتا تھا تعلیم کے وہ ساتھ میں ساتھ۔ ابھی آپ سے بات کر رہا تھا، آپ کی جو لائف اسٹرگل ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ جی بیسیکلی آپ کو یہاں بلانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، اسپیشلی میں بھی بہت انسپائر ہوا ہوں کہ آپ سبزی بیچتے تھے۔ جی سبزی بیچنے کا واقعہ شروع کریں، بتائیں ہمیں، اور پھر وہاں سے یہاں تک کا سفر کتنا مشکل رہا؟ جی بیسیکلی میری جو آنکھ کھلی ہے وہ غریب گھرانے میں کھلی ہے، اور تہانہ کا جو گاؤں ہے وہ تعلیم کے لحاظ سے بہت زیادہ مانا جاتا ہے۔ اور ہماری چونکہ غربت تھی تو غربت یہ اتنی ہوا کرتی تھی کہ میں چھوٹی بچپن سے، مطلب بہت بچپن سے میں محنت مزدوری کر لیا کرتا تھا۔ تقریباً کوئی بہت چھوٹا تھا، وہ کلاس تو یاد نہیں ہے، پر چھٹے کلاس سے پہلے کی بات ہے، ففتھ کلاس یا فورتھ کلاس کا میں طالب علم تھا کہ اس دنوں میں میری ایک چھوٹی سی میں نے گھر میں ایک فیکٹری ٹائپ بنائی تھی، مطلب میری بزنس ذہنیت تھی۔ اور ایج کیا تھی آپ کی؟ 5 کا طالب علم کتنا ہوگا، اچھا، 5ویں طالب علم۔ 5 کلاس کا طالب علم تھا میں۔ تو وہاں پر وہ پھولی لا کے، مطلب اس کو ہم گاؤں میں جو بناتے ہیں ہاں پلیاں، ہاں۔ لاٹری بنا کے اس کو مختلف دکانداروں کو بیچا کرتا تھا، اور اس سے پھر مطلب کمائی ہوتی تھی۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ عید کے تہواروں کے موقع پر یہ ہوتا تھا کہ میں گھر میں کھیر پکاتا تھا یا چھولے پکا کے، باہر لوگ عید کو انجوائے کرتے تھے اور میں ان کو بیچ کر پیسے کمایا کرتا تھا۔ زبردست۔ پھر اپنے والد محترم کے ساتھ سبزی کی دکان جایا کرتا تھا چھٹے کلاس کے بعد۔ چھٹے کلاس سے تقریباً کوئی مطلب بہت زیادہ ٹائم میں نے دکان میں بھی گزارا ہے۔ اپنے والد محترم کے ساتھ ٹائم کا مطلب وہ ہوتا تھا کہ صبح سویرے دکان جاتا تھا، ان کے ساتھ محنت کرتا تھا، پھر وہاں سے اسکول جاتا تھا، اور وہاں اسکول سے واپس دکان، اور پھر رات تک دکان میں میری اسٹڈی بھی دکان میں ہوتی تھی، اور سبزی کی بس دکان تھی؟ سبزی کی دکان تھی۔ اور اس کے بعد یہ جو مطلب صبح اسکول جانے سے پہلے میں دکان جایا کرتا، تقریباً فجر کے اذان کے وقت ہم دکان جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اسکول سے واپس آتے تھے تو عصر سے پہلے تک میں دکان میں ہوتا تھا، اور دکان سے بعد وہ دکان سے پھر ہاتھ گاڑی میں سبزی جو تھی وہ ڈال کے تھانہ بازار تک لے کے جایا کرتا تھا، اور وہاں پر ہماری جو تھی وہ ان کو بیچا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، اس ٹائم میں چھٹے کلاس کا طالب علم تھا، تو پرائیویٹ اسکول ان دنوں میں ایک ڈریمز تھی، مطلب خواب ہوا کرتا تھا کہ ہاں ایڈمیشن لیں۔ ایڈمیشن لے، اور خاص کر ہم غریب لوگوں کے لیے کہ ہوں مطلب باقی لوگ اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور میں سرکاری اسکول میں پڑھتا ہوں، تو تھوڑی سی وہ ہو جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہوئی کہ اتنی محنت کے باوجود میں نے اپنی کلاس میں اچھی پوزیشن لی، چھٹے کلاس میں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 تہانہ میں اچھی پوزیشن لی، اور اچھی پوزیشن کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے میرا قسمت جگایا، اور پھر وہ ہو گیا کہ مختلف پرائیویٹ اسکولز نے مجھے آفر کرنا شروع کی کہ آئے ہم آپ کو فری اسٹوڈنٹشپ آفر کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم پھر ہمارے ایک اسکول تھا مشن پبلک اسکول۔ مشن پبلک اسکول میں ان کے پرنسپل جناب زبان ساجد صاحب نے مجھے دعوت دی، اور میں ان کی طرف گیا تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اپنے والد صاحب کو لائیں، ہم آپ کو یہاں پر فری اسٹوڈنٹشپ کا وہ کرتے ہیں۔ میں وہاں پر والد محترم کی طرف گیا، پر والد محترم تھوڑے سے سخت مزاج کے تھے، تو ان کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ مطلب اس سلسلے میں ملنے پر، میں نے اس کو صرف یہ بتایا کہ
वहाँ पर जाना है, मिशन हुँ। पब्लिक स्कूल में जाना है। मैंने थोड़ा-सा गुस्से के अंदाज़ भी की कि हो सकता है आपने कोई गड़बड़ की हो। जितना स्टूडेंट जीनियस होता है, इतना वो शरारती भी होता है ना। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर वो गया, उनके साथ बातें की, तो 7th क्लास से 10th क्लास तक फिर मैंने प्राइवेट स्कूल मिशन पब्लिक स्कूल ताना में फ्री पढ़ा हूँ। इसके बाद इस दौरान मेरी ये सब्ज़ी वाला मामला जारी रहता था। और इंटरेस्टिंग बात ये हुआ करती थी कि पहले तो मैं सरकारी स्कूल में था। प्राइवेट स्कूल में जब मैं गया तो वहाँ के जब स्टूडेंट्स आते थे मेरे क्लास फेलो, तो मैं हाथ गाड़ी अपनी सब्ज़ी की गाड़ी छोड़ के एक साइड पे खड़ा होता था कि किसी का होगा, मेरा नहीं है। मतलब मेरी आप चुप मुझे जाते थे? मैं चुप जाता था। और वो हुँ। चुपने की वजह ये होती थी कि मुझे थोड़ी-सी शर्म महसूस होती थी कि मेरे सारे वो प्राइवेट स्कूल में उन दिनों में ये आम लोग सबक नहीं पढ़ते थे ना। तो मेरी सोच ये होती थी कि ये स्कूल में मेरे ऊपर हँसेंगे कि आप सब्ज़ी बेचते हैं या कुछ और। हुँ। तो फिर इसके बाद एफएससी के लिए जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज थाना में, क्योंकि इस टाइम मेरी वालिद मोहतरम 2004 में वफ़ात हो चुके थे, मैं जब 9th क्लास का तालिब इल्म था। हुँ, हुँ। तो साथ-साथ मैंने ये लेबॉरेटरी में कुछ सीखना शुरू किया। एक दोस्त के साथ बैठ के, हुँ, मतलब हुँ। उससे सीखा। और 2010 के ये 2005 के मतलब जो ही मैंने मैट्रिक किया, इसके बाद मैंने डायरेक्टली के एक जगह पर लेबॉरेटरी असिस्टेंट के तौर पर जॉब शुरू कर दी थी। तो ये जो एफएससी का टाइम होता था, इन दिनों में फर्स्ट ईयर में मैं सिर्फ़ सीखता था, और सेकंड ईयर में मैं 3-3 जॉब्स कर लिया करता था इन दिनों में। हुँ। मतलब सुबह के टाइम एक जगह पर, इवनिंग के टाइम दूसरी जगह पर, और नाइट के टाइम तीसरी जगह पर मैं ड्यूटी करके, मतलब अपनी मतलब कुछ पैसे कमाने की आप वो कर सेकंड रहा ईयर था। में थे? मैं सेकंड ईयर में था। हुँ। साइंस का स्टूडेंट था, कभी-कभार कॉलेज, और बाकी जो है वो मेहनत हुँ। मज़दूरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, फिर वहाँ भी अच्छी पोज़ीशन में अच्छे नंबरात लिए मैंने। फिर 2007 में मैं एफएससी के बाद पेशावर आया था, और यहाँ पर मैंने तालीम शुरू की। तो तालीम के साथ-साथ यहाँ पर मैंने मेहनत भी की है, 2-2 जॉब्स मैंने तालीम के साथ भी वो जारी किस्सा रखी शेयर थी। करें जो खाने के लिए जो आप ट्यूशन पढ़ाते थे? तो ये 2008 की वाक़यात है। 2008 में मैं जब पेशावर आया, तो एक टाइम था कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हुआ करते थे। तो हमारा एक क्लास फेलो था, उसके वालिद ने मुझे बताया था कि आप चूँकि जीनियस हैं, आप आके इनके साथ थोड़ी-सी स्टडी कर लिया करें, ट्यूशन पढ़ाया करें। तो मैं जानबूझ के रोटी के टाइम वहाँ पर जाया करता था, क्योंकि मेरे पास रोटी के पैसे हुँ। नहीं हुआ करती थी। तो मैं वहाँ जाके उनको ट्यूशन पढ़ाता था, और बदले में वो मुझे रोटी खिलाता था। अच्छा। और इसके साथ-साथ कुछ और भी ऐसे वाक़यात हैं कि मतलब मेरे पास अक्सर पैसे, मैंने तो बताया कि पैसे नहीं हुआ करती थी। 3000 मेरी सैलरी हुआ करती है डबगिरी गार्डन में, और खंबुआड़ा में मैं रहता था। तो वहाँ से डबगिरी गार्डन पैदल आना और पैदल जाना मेरा रोज़ाना? रूटीन हुआ करता था, रोज़ाना। ओह! अच्छा। और वो सिर्फ़ इसलिए कि वो इन दिनों में ₹3 वो मज़दे वाला स्टूडेंट से किराया लेते थे, तो मैं उन ₹3 को की बचत के लिए बचत के लिए। इतने पैदल सफ़र करता था। और इन दिनों में मज़दूरी के सम ये मेहनत के साथ-साथ ऐसा भी एक वाक़या आया है कि मतलब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो मैं गया था वहाँ पर, ये हाजीकेम में वो जो ट्रक अनलोडिंग करते, खाली करते, वहाँ पर गया था। इंटरेस्टिंग वो बात मुझे याद है अभी भी कि उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनको कहा कि मैं आपके साथ ट्रक खाली करता हुँ, हूँ, तो हुँ। मेरी चूँकि हाइट भी बहुत छोटी थी, और मैं जिस्म से भी छोटा था, तो मज़दूर हँसते रहते थे कि अख़ शालक अख़ बेदरबानी की नदम। हुँ, तो हुँ। वही किस्से मुझे बहुत ज़्यादा वो करते थे। जी। कोई एक सा वाक़या इस सख़्त उसके दौरान जो आप अभी भी आपको याद आता है तो आपकी आँखें नम हो जाती हैं, कोई ऐसा वाक़या? बहुत सारे वाक़यात हैं, पर मेरी जो सैलरी थी, मैं डबगिरी गार्डन में जॉब कर लिया करता था। और इन दिनों में ये हुआ था कि अ, मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हुए थे। इवनिंग टाइम में ये लेबॉरेटरी में जब वो लोग चाय लाते थे, तो इसके साथ पकौड़े लाया करते थे। तो मैं उनको, जो हमारे शागिर्द जाते थे, उनको अक्सर कहता था कि इसके साथ रोटी बहुत ज़्यादा मज़ा करता है, एक रोटी भी इसके साथ लेके आएँ। उनको नहीं समझाता था अपने, मतलब हुँ। खुद एतमादी की वजह से, पर उनको मैं अक्सर कहता था, तो वो जाके वो लेके आता, रोटी लेके आता था, और मैं हुँ। मतलब वो खाता, तो ये मेरी 24 आवर की रोटी हुआ करती थी। बाकी हुँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं पानी भी बाहर से ले लूँ। अच्छा। और जो रूटीन में मेरी खाना पीना होता था, वो ये होता था कि ₹10 मेरी डेली खुराक होती थी।
ان دنوں 5 روپے کا روٹی ہوا کرتا تھا اور 5 روپے میں جو ہے وہ دہی لے کے اس سے لسی بناتا لسی تھا. بنا کے. تو ہاف روٹی اور ہاف لسی دوپہر اور ہاف روٹی اور ہاف لسی میں شام کو وہ کر دیتا. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میرے پاس پیسے بالکل ختم ہو گئے تھے اور گاؤں سے میرا خالازاد بھی ہے اور میرا بہنوئی بھی ہے. وہ آ رہے تھے تو میں ان کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مطلب آپ نہ آئیں. جب وہ آیا تو اس ٹائم میرے پاس بالکل پیسے نہیں تھے اور جب وہ آیا تو 6 کا ٹائم تھا. وہ گھر سے میرے لیے، ہم پشتوں میں کہتے ہیں غنزاخی، میری بالکل. والدہ محترمہ ان کو اس کو دیا تھا دیسی وہ. اسنیکس بالکل. ہاں تو وہ لے کے آیا تھا. تو ڈائریکٹلی میں لے کے گیا اور میں ہوٹل میں جب ہم گئے تو ہوٹل جاتے ہی میں نے ان کو چائے کا بولا. اور جب میں نے وہ چیز دیکھی نا تو میں لائک 1 2 3 ایسے کھائے جیسے کسی نے مجھے باندھا ہو، بھوک کی وجہ سے میرا برا حال ہو. صحیح. پھر وہ جب اس سے مطلب وہ بھوک تو اس کے ساتھ ختم ہو گئی، پر تکلیف والی بات کیا تھی کہ وہ مہمان آیا تھا اور میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ پیسے دے. تو یہ ٹائم جو ہے ابھی بھی یاد آ کے نا مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، بہت زیادہ تکلیف والی. آپ نے اتنی سختیاں گزاری اور ابھی آپ ماشاء اللہ سے کامیاب ہیں. کامیابی کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ محنت تھی، سختیاں تھیں، کسی کی دعائیں تھی، قسمت، یا پھر کہتے ہیں نا کہ میری قسمت اچھی تھی؟ الحمدللہ سب کو ہم اس کے لیے وہ کر سکتے ہیں، پر جو سب سے زیادہ ہے میرے والدین کی تربیت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے صبر کی بات کی اور ہمیشہ سے حلال بات کی کہ حلال ہی کھانا ہے آپ کو. میرے والد محترم جو ہے ابھی مطلب ہم جو آلو بیچا کرتے اس دن 8 روپے کی کلو ہوا کرتی تھی. یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ آلو. جب 8 روپے کی کلو ہوا ٹھیک. کرتی. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک بندے کو بیچی تھی 8 روپے کی کلو، 10 روپے کلو بیچی تھی. اور میں نے جب میری والد محترم دکان آئے تو میں نے خوشی خوشی ان کو کہا، وہ پراؤڈلی نہیں کہتے کہ داجی ماں پر 10 روپے بانی کلو خرچ کو، یعنی آپ نے 2 روپے ایکسٹرا اضافی لے ایکسٹرا کر بھیجے. اضافی لے کر بھیجا تھا. تو وہ ٹائم مجھے یاد ہے کہ میرے والد محترم نے میری گال پہ ایسی تھپڑ ماری تھی نا کہ وہ مارا تھپڑ، آپ کو؟ ہاں بہت زیادہ، مطلب ایک تھپڑ مارا تھا پر وہ ایسا تھپڑ تھا کہ وہ دن میں جو تارے دکھاتے ہیں. اور مجھے یہ کہا تھا کہ 2 روپے جب وہ بندہ آ جائے تو آپ نے اس کو واپس کرنا ہے. مطلب وہ حلال کی تربیت اس کی یہ تھی. زبردست. اور میری والدہ محترمہ ہمیشہ سے، جب سے میری آنکھ کھلی ہے تو وہ ہمیشہ سے میں نے جائے نماز پڑھ پائے ہیں. تو ان کی بہت زیادہ دعائیں تھیں میرے ساتھ. اور جب میری والدہ محترمہ کی رحلت ہو رہی تھی دنیا سے، یہ میں موٹیویشن کے لیے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ والدین کی کتنی وہ ہوتی ہیں. جب 25 سال میری عمر تھی جب میری والدہ محترمہ دنیا سے رحلت فرما رہی تھی، تو ان 25 سالوں میں مجھے نہیں یاد کہ مذاق میں بھی میری والدہ مجھ سے کبھی ناراض ہوئی ہو. لائک گھر میں کبھی کبھار وہ ہوتے نا، بالکل. 25 سالوں میں مجھے نہیں یاد کہ وہ مذاق میں بھی کبھی مجھ سے ناراض ہوئی ہو. تو یہ سارے مجھے جتنا لگتا ہے وہ صرف میری والدہ محترمہ اور والد محترم کی دعائیں ہیں. والد محترم تو پہلی دنیا سے چلے گئے تھے، پر والدہ محترمہ کی جو دعائیں تھیں وہ بہت زیادہ مطلب میری زندگی میں ہے. اور ان کی تربیت کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ مطلب وہ جو معاشرے کے لیے وہ میری تربیت کیا کرتی تھی. تو اکثر مجھے یہ کہتی تھی کہ بچے آپ کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ. مطلب ان کو دکھ رہا تھا کہ میرا بچہ کامیاب ہوگا. تو کامیابی میں ان کی تربیت یہ ہوتی تھی کہ کامیابی کے بعد یہ جتنے بھی لوگ آپ کی طرف آتے ہیں کسی مشکل میں، لائک گاؤں سے آتے ہیں پشاور میں کہ یہاں پر ان کی ڈاکٹر کا کام ہو، اور تو ان کا کام اللہ تعالیٰ بغیر آپ سے بھی کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر مہربانی ہے کہ آپ کی طرف ان کو بھیجتا ہے. تو جتنا بھی لوگوں کا آپ خدمت کر سکتے ہیں وہ کر لیا کریں. مطلب یہ میری والدہ محترمہ کی نصیحت تھی اور ان کی تربیت تھی. تو وہی تربیت ہے بس. الحمدللہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے گاؤں سے آتے ہیں یا کہیں سے بھی آتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مطلب ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکوں. ابھی آپ نے سیٹ اپ کے حوالے سے بتائیے کہ جو آپ کا سیٹ اپ ہے یہاں پر کس نام سے ہے اور کب سے ہے؟ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس سے پہلے تو میں نے جو بتایا مختلف اداروں میں نے کام کیا ہے. اور جو انٹرپرینیورشپ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اکثر نوجوان کہتے ہیں کہ پیسوں کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا. تو 2012 میں نارتھ ویسٹ میں نے ریزائن کیا ہے اور نارتھ ویسٹ ہاسپٹل کے ریزائن کے بعد میں نے اپنا ایک اسٹیپ لیا ہے.
میں نے اسٹیپ یہ لیا تھا کہ کسی اور کی سیٹ اپ تھی، میں نے ان کو کہا وہ نہیں چلا سکتا تھا، اپنے اوپر میرا بہت زیادہ اعتماد تھا، میں نے کہا کہ میں چلاؤں گا آپ کی جگہ 50-50، لائک انٹرپرینیورشپ کی اسٹارٹ میں نے یہیں سے کی صحیح تھی، صحیح ویسے کسی اور کی تھی، اور میں نے اسٹارٹ لیا، اور بس وہ اسٹارٹ یہ ہوا کہ وہ جگہ میں نے چلائی 2 سال تک، 2 سال کے بعد میں نے ایک جگہ پر پارٹنرشپ پر ایک جگہ لی، پھر 2018 میں الحمدللہ میں نے جو موجودہ سیٹ اپ ہے مبارک ڈائگناسٹک لیبارٹری اینڈ ریسرچ سینٹر کے نام سے، یہ میں نے 2018 میں اس کو اسٹیبلش کیا تھا۔ انیشلی یہ ہم نے 2 دکانوں سے اسٹارٹ کیا تھا، ہوں آج الحمدللہ اس کی یہ کہ کافی بڑی سیٹ اپ ہے اور فاسٹسٹ گروئنگ لیبارٹری ہے خیبر پختونخوا کی، جس میں سارے کے ساری سہولیات صحیح اویلیبل ہیں، اے ٹو زی جتنی بھی سروسز ہے وہ سارے کے سارے ایک ہی چھت کے نیچے ہم پرووائڈ کرتے ہیں، ہوں اور مطلب کوالٹی پلس کوانٹٹی، جتنا بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کوالٹی کے لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں، اور ریٹ جو ہوتے ہیں وہ مناسب ہوتے ہیں، غریب لوگوں کے لیے آئی سی آسانی یو ہوتی بھی ہے۔ ہے آپ کا سیٹ؟ پھر 2023 میں ہم نے ایک آئی سی یو کی بنیاد رکھی، اور آئی سی یو کی بنیاد ایسی رکھی ہے کہ جو 5 بیڈ پر مشتمل ہے، اور اس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ سارے کے سارے موجود ہیں، ہر ایک بیڈ کے ساتھ پراپر وینٹیلیٹر، کارڈک مانیٹر، سیرنج ہوں پمپ، انفیوژن پمپ، مطلب جتنی ریکوائرمنٹس ایک آئی سی یو کی ہوتی ہے وہ ہمارے آئی سی یو میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پیشنٹ کی فیسیلیٹیشن کے لیے بیڈ سائڈ پر ہم نے ایکس رے کی سروسز بھی پرووائڈ کر دی ہے، ہوں اور یہ جو مطلب انیشیٹو ہے جسٹ فار دا سیک آف ہیومینٹی، صحیح جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت بچائی، تو اسی لحاظ سے اسی موٹو پر ہم کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو شفا عطا کر دیتا ہے وہاں پر۔ آپ کی جو محبت ہے اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ ہے، جی والدہ محترمہ جو ہیں ان کے ساتھ تو آپ کی محبت جی اس لیے ثابت ہے کہ آپ پیشنٹ کا کوئی نام آپ کی والدہ محترمہ کے نام پہ ہو تو آپ اس کی فیس جو ہے نہیں لیتے، جی۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ آ، میری والدہ محترمہ سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی کے اللہ علیہ نام پہ وسلم جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، پر محمد کے نام پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کے لیے ٹیسٹ فری ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے والد محترم امیر زادہ کے نام سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں، یہ لوگ صرف شناخت کارڈ دکھا کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سارے فری فری ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوں، ہوں ہزاروں ہوں، جتنے بھی ہوں، وہ سارے کے سارے فری ماشاء ہوتے ہیں۔ اللہ میری والدہ محترمہ کے نام پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سارے کے سارے فری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دینی مدارس کے جتنے بھی طلباء اور علماء آتے ہیں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں ان کو دکھائی دیتا ہے کہ مطلب یہ دینی مدارس کے طلباء علماء تو ان کے لیے بھی الحمدللہ فری ہوتے ہیں، ہمارے ادارے میں سروسز فری ہوتے ہیں، اور وہ ہماری وی آئی پی مہمان ہوتے ہیں، خاص کر جب میری والدہ محترمہ کے نام سے کوئی بندہ آتا ہے نا ہوں تو میں اس دن بہت بڑا خوش ہوتا ہوں۔ اچھا میرے والد محترم کے نام سے جو بندہ آتا ہے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، ان کے لیے چائے اور یہ سارے کے سارے ان کی مہمان نوازی کر کے میں رات کو بہت زیادہ رات تک خوش ہوتا ہوں۔ تو اس پیشنٹ کو آپ فری آف کاسٹ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں سارا کچھ؟ فری آف کاسٹ ٹیسٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھار اگر مجھے ایسا لگے کہ ان کو ضرورت ہے تو اپنی جیب سے بھی کوشش کرتا ہوں، میری والدہ محترمہ کے نام پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں، اور زبردست تو اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتے ہیں بس ماشاء میں۔ اللہ۔ تو یہ بتائیے گا کہ جو لیبارٹریز ہیں ایک بھرمار ہے ہمارے شہر میں، جی تو ایک تو سروسز بھی مل رہے ہیں لوگوں کو لیبارٹری میں، لیکن ان کی تعداد میں بھی بہت اضافہ، چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، لوگوں کو غلط رپورٹ تھما دیے جاتے ہیں یا جی پیسے زیادہ چارج کیے جاتے ہیں، اس طرح شکایت ہیں اور جی۔ آپ بھی باخبر ہیں، تو آپ کس طرح انشور کرتے ہیں اس چیز کو اور مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس طرح نہ ہو؟ یہ جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ مارکیٹ میں لیبارٹری کی بھرمار بہت زیادہ ہے، انکوالیفائڈ پرسنس بھی بہت زیادہ ہیں، اور مطلب بس لوگ تو رپورٹ تھما کے ان کو وہ کر دیتے ہیں، پھر جب وہ ڈاکٹر کی طرف چلے جاتے ہیں تو تشخیص جو ہوتی ہے، ڈائگنوزس جو ہوتی ہے وہ بیماری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، جب تک تشخیص نہیں ہوتی اس بندے کا علاج صحیح نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم میری تو مطلب پبلک کو یہ رائے ہوتی ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں وہاں کی اسٹیٹس کو دیکھیں، وہاں کی مطلب کوالیفائڈ پرسن کو دیکھیں کہ آیا کوالیفائڈ پرسن بھی ہے وہاں پر یا نہیں ہے، ہوں وہاں پر مشینری بھی دیکھنا چاہیے کہ اکوپمنٹس اویلیبل ہے یا نہیں ہے، ویسے ٹیسٹ لیا اور بس رپورٹ تما دیا، رپورٹ دینا تو آسان ہے، پر یہ کہ کوالٹی کو انشور کرنا ہے، ہمارا جو ادارہ ہے یہ الحمدللہ آئی ایس او سرٹیفائڈ ادارہ ہے، خیبر ہوں پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن سے کیٹیگری اے لیبارٹری ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو کووڈ کی پینڈیمک تھی اس میں یہ NIH نے اپروو کیا ہے اور صحیح پاکستان نیشنل ایکریڈیٹیشن کونسل نے اس کو ایکریڈیٹ کیا ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسٹرنل کوالٹی کو ایشور کرتے ہیں. ایکسٹرنل کوالٹی کو ایشور کرنے کا مطلب ہے کہ ہم تھرڈ پارٹی کے ساتھ اپنی اپنی رپورٹ کو چیک کرتے ہیں ٹھیک. اور اپنے پیشنٹس کو جو ہے وہ صحیح رپورٹ بنا دیتے ہیں. اور جو لیبارٹری میں اصول ہوتے ہیں وہ تو مختلف اصول ہوتے ہیں، ہم نے اپنی لیبارٹری میں بنائے ہیں اسٹاف کے لیے. اس میں بیسک 4 اصول ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ سے پرہیز کریں گے، نہ میں بولوں گا اور نہ مطلب اپنے اسٹاف کو بولنے دیتا ہوں. دوسری ان کی جو بات ہوتی ہے وہ چوری سے ان کو تربیت کرتا ہوں کہ وہ چوری نہ کریں. ان کی اگر کوئی جائز ضرورت ہو تو مجھے بتایا کریں، میں آپ کے لیے وہ کر سکتا ہوں. صحیح. تیسری ان کو بدکاری سے بالکل منع کرتا ہوں کہ آپ نے کسی کے ساتھ وہ نہیں کرنا ہے، غلط نظر نہیں ڈالنی ہے. اور چوتھی جو میں ان کو منع کرتا ہوں وہ وعدہ خلافی سے منع کرتا ہوں اپنی لیبارٹری میں. تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ ہم لیبارٹری میں کسی کے ساتھ مطلب یہ نہیں کرتے، وعدہ یہ نہیں کرتے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو نہیں چھوڑیں گے. لیبارٹری میں وعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو سیمپل لیا ہے وہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے. صحیح. بلڈ لیا ہے، یورین لیا ہے، اسٹول لیا ہے، جو بھی سیمپل آپ نے لیا ہے آپ نے وہی ٹیسٹ کرنا ہے. وہ اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، فری ہو، پیسوں والا ہو، پر آپ نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے اور صحیح ٹیسٹ کرنا ہے، یہ وعدہ ہوتا ہے. تو آپ نے یہ وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے کہ مطلب آپ نے کسی سے سیمپل لیا اور آپ نے ٹیسٹ کر کے ان کو تما دیا. میں نے ان کو یہ نصیحت کی ہے کسی بھی ٹائم ہمارے لیبارٹری میں آپ دیکھیں تو ہم نے یہ نصیحت کیا ہے کہ آپ ایک ٹیسٹ ایک دفعہ کر لیا کریں، 2 دفعہ کر لیا کریں، بے شک 10 دفعہ کر لیا کریں. میرے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ آپ نے ٹیسٹ 10 مرتبہ کیوں کیا ہے، پر میرے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کو ٹھیک کرنا ہے. صحیح. کیونکہ اسی ٹیسٹ کی بنیاد پر اس پیشنٹ کا علاج ہوتا ہے اور اسی ٹیسٹ کی بنیاد پہ پھر مطلب اس کی فیوچر ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی لیبارٹری سے مطمئن ہوں، اس لیے اپنے بچے کے ٹیسٹ میں، اپنی بیوی کے ٹیسٹ، اپنی ٹیسٹ میں اپنی لیبارٹری میں کرتا ہوں. صحیح. تو جو لوگ اپنی لیبارٹری سے مطلب اس طرح کی رپورٹ ایشو کرتے تو وہ پھر مطمئن بھی نہیں ہوتے. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت سے لوگ نوکریاں کر رہے ہیں، خوش جی نہیں ہیں اپنی نوکریوں سے، کاروبار بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، لیکن گھبرا رہے ہیں، مواقع بھی نہیں ہیں، پیسہ بھی نہیں ہے. آخری میں کوئی ٹپس بتا دیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسپیشلی نوجوانوں کے لیے میری ایک نصیحت ہے کہ زندگی میں 5 بالٹیاں لے لیں اور اس کو رائٹ آرڈر میں فل کر لیں. نمبر 1، واٹ ڈو یو نو، نالج. نالج کو لے کے واٹ یو کین ڈو، اس کو کنورٹ کر لے اسکلز میں، اور اسی اسکلز کو کنورٹ کر کے اسی اسکلز کو استعمال کر کے اپنی معاشرے میں اپنی ایک نیٹ ورک بنائیں. تھرڈ بالٹی. چوتھی بالٹی، آپ کے پاس کیا ہے؟ نالج آ گئی، ریسورس نالج آ گئی، اسکلز آ گئی، نیٹ ورک آ گئی. اب آپ کے پاس جو چیز ہے وہ آپ کی ریسورسز ہے. 3 چیزیں یہ ہو گئی، چوتھی ہے ریسورسز. ان چاروں چیزوں کو استعمال کر کے اپنی ریپوٹیشن بنوانی ہے. اب یہ نوکری میں نہیں بنتی. یہ چیزیں اگر بنتی ہے تو وہ ان 5 بالٹیوں کو آپ نے رائٹ آرڈر میں پورا کر کے، لائک اگر کوئی بندہ تعلیم حاصل کیے بغیر ڈائریکٹلی اسکلز کی طرف جاتا ہے یا ڈائریکٹلی ریسورسز کی طرف جاتا ہے تو وہ ان کی ناکامی ہے. ان 5 بالٹیوں کو رائٹ آرڈر میں فل کر کے تعلیم کو حاصل کر کے کنورٹ کرنا ہے اسکلز میں، اور اسی اسکلز کے ساتھ ساتھ اچھی نیٹ ورک بنانا ہے، بنانی ہے، اور اچھی نیٹ ورک بنا کے اپنی جو ریسورسز ہیں. اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر کے اپنی ریپوٹیشن بنوانی ہے. تبھی آپ کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں. تبھی کامیابی ہو سکتی ہے. اور اس میں راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں، لائک جتنی بھی بڑے لوگ ہیں، ایلن ماسک، مارک زکربرگ، یہ فیس بک کے جو فیس بک جو سی او ہے، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں نا، انہوں نے جو کام کیے ہیں انہوں نے صرف ایک وجہ سے کیے کہ ان کے آگے ایک ویژن تھی، ایک مشن تھی. انہوں نے یہ نہیں سوچا ہے کہ میں نوکری کروں گا، انہوں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے کچھ بننا ہے. تو وہی بننے کے لیے انہوں نے اپنے آپ سے حسد، اپنے آپ سے بغض، اپنے آپ سے کمپیریزن، یہ ساری کی ساری چیزیں نکال کے انہوں نے ایک مشن رکھا ہے، اور اسی مشن کے لیے انہوں نے مطلب کام کیا اور وہ کامیاب بھی ہوئے. تو جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے یہی ہے کہ جاب کے بجائے کوئی اپنی چھوٹی موٹی کاروبار، چھوٹی موٹی بزنس، چھوٹی موٹی معاشرے کے لیے سروسز پرووائڈ کرنی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو شکریہ مچ، بالکل، آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ شکریہ۔